مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ حضرت کی تاریخ ولادت 1856 بتائی جاتی ہے، یعنی اس جنگ سے 1 سال پہلے۔ آپ سب ذرا اپنے ذہنوں کو حاضر رکھیے گا، میں آپ کو 2-4 موٹی موٹی باتیں بتا دوں تاکہ ذہن میں رہیں۔ اصل پروگرام اس خطے سے اسلام کو ختم کرنے کا انگریز نے بنایا تھا، اور شروع میں ہندو ان کے ساتھ تھے، ہندو ان کے ساتھ۔ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے جتنی بھی سازشیں کی گئی، ایسٹ انڈیا کمپنی اور باغی علماء کے نام سے کتاب چھپی ہوئی ملتی ہے۔ آج بالا کوٹ بالا کوٹ بالا کوٹ بڑا نام لیا جاتا ہے، سید احمد کے ساتھ شہید کا لفظ لگا کر اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اسماعیل دہلوی کو پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بالا کوٹ میں سکھوں سے جہاد کیا، یہ کیا وہ کیا۔ جو تاریخ کو بدلنا چاہے، اس کو مسخ کر کے بگاڑ کے پیش کرنا چاہے، ایسا شخص جھوٹا پڑتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا۔ ان کی اپنی کتابوں سے، ان کی اپنی تحریروں سے ثابت ہے یہ انگریزوں کے خلاف نہیں تھے۔ نہ سید احمد جس کو شہید کہتے ہیں، نہ اسماعیل دہلوی جو بالا کوٹ کا جس کو لوگ کہتے ہیں مجاہد، یہ انگریزوں کے خلاف ذرا اونچی۔ ان کی اپنی کتابیں گواہ ہیں، ان کی اپنی تحریریں گواہ ہیں۔ میں نے کتنے حوالے اپنی کتاب حقائق میں نقل کی ہے، ان کی اپنی کتابوں سے ہم ثبوت دیتے ہیں۔ سکھوں سے کیوں لڑے؟ انگریز کی حمایت اور انگریز کی تائید حاصل کرنے کے لیے۔ بظاہر سکھوں سے لڑنے کا پروگرام، مگر اٹھاؤ ارواح ثلاثہ تھانوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے پہلا جہاد یار محمد داغستانی سے کیا تھا، جو افغانستان میں اس وقت حاکم تھا، اس کے خلاف کیا تھا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اس سے انہوں نے جہاد کیا تھا۔ اب پتہ نہیں پہلے اس کا اسلام دیکھا جائے پھر ان کا جہاد دیکھا جائے، کیونکہ اگر کوئی مسلمان کہلا رہا ہے تو اس کے خلاف پہلے جب تک فتویٰ نہیں ہوگا جہاد کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میں آپ کو بتا دوں، تاریخ ہزارہ دیکھ لیں، تاریخ تناولیاں دیکھ لیں، تمام کتابوں میں موجود یہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے۔ اگر پوری تفصیل سننی ہے، میری تقریریں اس پر موجود ہیں، وہ سن سکتے ہیں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ تھانوی کو 600 روپیہ انگریز دیتے تھے، کس بات کا دیتے تھے؟ ندوۃ العلماء کو انگریز پیسہ دیتا تھا، کس بات کو دیتا تھا؟ یہ بستی نظام الدین سے جو تبلیغی جماعت چلی تھی، جو آج رائے میں جس کا اجتماع ہوتا ہے، اس کو انگریز پیسہ دیتا تھا، کس بات کا دیتا تھا؟ پوچھنا چاہتا ہوں میں۔ گنگوہی کی دوسروں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم انگریز کے خیر خواہ ہیں، ہم سرکار کے خلاف کرنے والے کہنے والے نہیں۔ شو ٹائم، ابھی 10-15-20 سال پہلے کی بات ہے، شو ٹائم محمد شاہ امروٹی نے خود تھانوی کے حوالے سے لکھا، ریشمی رومال تحریک کا راز تھانوی نے پاش کیا، اس کا بڑا بھائی CID کا آفیسر تھا انگریز کا، تھانوی ان کو مسلمانوں کی خبریں دے کے پیسے لیتا تھا۔ خود ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، خود ان کے اپنے بندے بتا رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو تفصیل سناؤں تو آپ کو پتا چلے یہ مسلمان کہلانے والے دیوبندی وہابیوں نے کیا 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 ہے۔ یہ انگریز کے ساتھ ملے اس دور میں جبکہ لوگ اپنا ایمان بیچ رہے تھے، انگریز دین خرید رہا تھا اور کتنے مسلمان کہلانے والے بک رہے تھے۔ اس دور میں علماء اہل سنت نے حق کے پرچم کو بلند کیا۔ اسماعیل دہلوی کا دور، جب اس نے کتاب لکھی جس کا نام رکھا تقویت الایمان، کتاب کے معنی تو یہ ہیں ایمان کو قوت دینے والی،
مگر جو کچھ اس میں لکھا وہ آپ کو سنانا کیا ہے. میں نے تو ویسے اپنی کتاب سفید و سیاہ میں لکھ دیا, اپنی ویڈیو کیسٹ میں آپ کو وہ کتاب دکھا دی. نقل کفر نہ باشد, اللہ معاف کرے, صرف بتانے کے لیے کہ ہمارا ان سے اختلاف کیا ہے. اس نے اس کتاب میں نبی کو چمار تک لکھا ہے. تو جو ایسا کہے کیا وہ مسلمان رہا؟ جو نبی کے لیے ایسے لفظ استعمال کرے کیا اس کا ایمان رہا؟ اس دور میں اہل سنت کے عالم جلیل حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی نے جہاد کیا, اسماعیل دہلوی کے کفر کا فتویٰ دیا, ادھر انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا, ان کو کالے پانی کی سزا دی گئی, وہ شہید ہوئے. حضرت مولانا سید کفایت علی کافی مراد آبادی, جب انگریز کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا. ان کی مشہور نعت جو پھانسی کے تختے پر انہوں نے پڑھی تھی, سید کفایت علی کافی مراد آبادی پھانسی کے تختے پہ چڑھے ہوئے ہیں اور نعت لکھ رہے ہیں. ذرا نعت شریف سنیں. کوئی گل باقی رہے گا, نئے چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نہ یہ چمن باقی رہے گا, نہ کوئی پھول باقی رہے گا, باقی رہے گا تو نبی کا دین باقی رہے گا. اللہ پھانسی کا پھندا گلے میں ہے اور نعت پڑھ رہے ہیں. یہ کام نبی کے غلاموں کا ہے, ان دیوبندیوں کا نہیں. سنیں کیا فرماتے ہیں, ہم سفیر کے غلاموں کا ہے, ان دیوبندیوں کا نہیں. سنیں کیا فرماتے ہیں, ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا, بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا. اللہ یا رسول بڑے بڑے کرسیوں پہ بیٹھنے والے, تخت پر بیٹھنے والے آئے, نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولاگ کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. پتا چلا نا, سنی ہے نا عاشق رسول کہ درود پڑھنے والوں تمہارے تن بدن کو آگ. جو پڑھے گا صاحب لولاگ کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. سب پناہ ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. کہ سب مٹ جائیں گے, زبانوں پر ایک ہی کلمہ, ایک ہی نغمہ رہے گا. کون سا نغمہ؟ نبی کی نعت کا نغمہ. یہ کون ہستی ہے؟ مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی کون ہے؟ اعلی حضرت کہتے ہیں اگر نعت لکھنے والوں میں کسی کو اردو میں بادشاہ مانو تو مولانا کافی بادشاہ ہے اور میں وزیر اعظم ہوں. اعلی حضرت ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جو نعت لکھنے والوں میں, اردو نعت لکھنے والوں میں بادشاہ ہے. اندازہ کریں یہ اہل سنت کے لوگ تھے. اس دور میں کس طرح کتنے فتنے اور اٹھے. چنانچہ اسماعیل دہلوی کو پٹھانوں نے نبی کی گستاخی کرنے پر مارا. یہ کہتے ہیں وہ شہید ہوا. شہید کدھر سے ہوا؟ اس کو تو مارا. کہتے ہیں نہیں, وہ جہاد بالا کوٹ کا شہید تھا, مجاہد تھا, یہ تھا. اس نے جناب تحریک